اجلاس کی صدارت فرما رہے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز موقر علماء اور دانشوران، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان اعظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، بیتیا کی سرزمین علم و ادب کی سرزمین ہے، یہ تاریخی اور انقلابی سرزمین ہے جہاں سے مختلف انقلابات نے جنم لیے اور ملک ہی نہیں بلکہ وہ عالمگیر تحریک کا حصہ بن گئے۔ اسی سرزمین پر یہ عظیم ادارہ جسے بانی امارت شریعہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، آج اسی کے صحن میں ہم سب اپنے امیر شریعت کے استقبال میں، ہم اور آپ پیغام امارت شریعہ کانفرنس میں تشریف رکھتے ہیں، اور ہم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کے استقبال کے ساتھ ساتھ ان کی نظروں کی زیارت سے شرفیاب ہونے کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ امارت شریعہ کا پیغام ان کی زبان سے سنیں۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، جن کی خدمات بڑی طویل ترین ہے، اب تو 100 سال سے آگے بڑھ چکی ہے۔ ہم سب سے پہلے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت کہ جس شخص نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، اس لیے میں نہایت شکر گزار ہوں اجلاس کے منتظمین، معاونین اور مخلصین کا، ادارہ اور ان کے ذمہ داران کا، حضرت قاضی صاحب کا، اور خاص طور پر محترم ایڈوکیٹ جناب ذاکر بلیغ صاحب کا کہ انہوں نے یہاں آنے کی دعوت دی اور حکم فرمایا، اور آپ حضرات کے سامنے آج پھر دوبارہ حاضری ہوئی۔ اس سے قبل جب ہماری حاضری ہوئی تھی نقبہ کے اجلاس کے موقع پر، حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجلاس کی صدارت فرما رہے تھے۔ آج ہمارے درمیان وہ نہیں رہے، ہمارے دلوں میں وہ کسک، ان کے جانے کا وہ درد اور وہ تڑپ اور ان کی کمی کا احساس جو ہم اور آپ سب کو ستا رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہم اور آپ ابھی اس سے نہیں نکلے، مگر خوشی کی بات یہ ہے اور مسرت کے لمحات یہ ہیں کہ آج حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور انہی کے جانشین حضرت امیر شریعت ثامن حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں ایک مرد آہن امیر شریعت اور آپ کو اللہ نے عطا کر دیا ہے، جنہیں اللہ نے دوربینی بھی عطا کی ہے، فراست و بصیرت بھی دی ہے، اور اللہ نے جرأت و ہمت اور حوصلہ بھی عطا کیا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے دینی اور عصری دونوں علوم پر دسترس کے ساتھ دونوں میں خدمات کا ایک لامع تجربہ دیا ہے۔ وہ ہم اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، امارت شریعہ کا کارواں انہی کی قیادت میں سرگرم سفر ہے، اور امارت شریعہ کا کارواں انہی کی قیادت و سیادت میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے امارت شریعہ کے کاموں اور تحریکوں کے سلسلے میں محترم جناب مولانا مفتی محمد سہراب صاحب ندوی نائب ناظم امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اور پھر امارت شریعہ کے محترم قاضی جناب حضرت مولانا مفتی انظار عالم صاحب جو قاضی ہیں امارت شریعہ کے، انہوں نے بھی دارالقضاء کے فوائد اور اہمیت پر آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے، اس لیے مجھے کوئی لمبی بات نہیں کرنی، اور میں آپ حضرات کے درمیان اور حضرت کے درمیان زیادہ دیر مخل نہیں ہونا چاہتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس پر مختصر سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔
قیامت کے دن انبیاء اور رسل کہیں گے کہ اے میرے پروردگار ان قومی کہ میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ معاملہ کیا ہوگا؟ ہم اور آپ پیغام امارت شریعہ کانفرنس میں تشریف رکھتے ہیں۔ امارت شریعہ کا پیغام کیا ہے؟ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ امارت شریعہ کوئی تنظیم نہیں، یہ امارت شریعہ عام اداروں کی طرح کوئی ادارہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت امارت شریعہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کی تکمیل کا، ہمارے اور آپ کے وجود اور تحفظ کا ذریعہ ہے۔ امارت شریعہ اس ملک میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے قائم کی گئی ہے۔ امارت شریعہ اس لیے قائم کی گئی ہے تاکہ بندے صراط مستقیم پر عزت کے ساتھ، آبرو کے تحفظ کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ صراط مستقیم پر چل کر اپنی زندگی گزار سکے۔ امارت شریعہ کا قیام اس لیے کیا گیا ہے کہ ایسے ملک میں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن ایسے ملک میں مسلمان اپنی تہذیب اور اپنے شعار کے ساتھ کس طرح زندگی گزار سکے، اس کے لیے امارت شریعہ قائم کی گئی ہے۔ ظاہر ہے خلافت عثمانیہ کا نظام قائم تھا 20ویں صدی کے آغاز میں، جب خلافت عثمانیہ کے سقوط کا دور آیا اور خلافت عثمانیہ بکھر کر اور ختم ہو کر رہ گئی، ہمارے علماء اکابر اور اسلاف بے چین ہو گئے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے کوشش کیا کہ اگر ہم پوری دنیا میں خلافت نہیں قائم کر سکتے ہیں، امارت نہیں قائم کر سکتے ہیں، تو کم از کم ہندوستان بھر میں امارت شریعہ قائم کر کے ایک امیر کے ماتحت تمام انسانوں کو جوڑ کر جمع کر کے ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور اس کی راہ اور اس کا راستہ ہم ہموار کر سکتے ہیں۔ امارت شریعہ کی کوشش کی پورے ہندوستان میں قائم، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو پائی، تو حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد نے امارت شریعہ بہار قائم کیا۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، پھر جھارکھنڈ الگ ہو کر یہ جھارکھنڈ بھی امارت شریعہ قائم ہو گئی 1921 میں۔ امارت شریعہ کے قیام کے بعد لوگ جڑے جو ارادے تھے کہ ذات و پات کی تفریق مٹ جائے، ذات و پات کی تفریق مٹ گئی۔ ارادہ تھا اور ایک خواب تھا کہ رنگ و نسل مٹ جائے، قبائل کی تفریق مٹ جائے، خاندانوں کی تفریق مٹ جائے، اونچ نیچ کی تفریق مٹ جائے، وہ ساری تفریق مٹ گئی۔ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد چاہتے تھے کہ امارت شریعہ کے قیام کے ذریعے مسالک کے جھگڑے ختم ہو جائیں، مسالک کے جھگڑے اس کی بنیاد پر ختم ہو گئے۔ امارت شریعہ میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہیں، مودودی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، غیر مقلد بھی ہیں، ہر ایک پلیٹ فارم پر وہ تمام لوگ جو لوگ اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں، جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس ملک میں اور پوری دنیا کی ایک تاریخ ہے، کہیں یہ پوچھ کر نہیں مسجد توڑی جاتی ہے کہ یہ مسجد کن کی ہے، سنی کی ہے، شیعہ کی۔ یہ پوچھ کر کسی کو اجاڑا نہیں جاتا ہے کہ یہ دیوبندی ہے یا بریلوی۔ کسی کی دکان یہ کہہ کر نہیں جلائی جاتی ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے یا مقلد، نہیں پوچھتی۔ ان کی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر نہیں، صرف وہ کلمہ جو ان کی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کی بنیاد پر انہیں ستایا جاتا، پریشان کیا جاتا، ظلم کیا جاتا ہے، ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے۔ اور معاف کیجئے گا، اس ملک کی یہ کیفیت نہیں ہے، اور یہ نقشہ صرف اس ملک کا نہیں ہے اور اس صدی کا نہیں ہے، بلکہ یہ نقشہ تمام ممالک کا ہے، یہ نقشہ پوری دنیا کا ہے، اور یہ نقشہ ہر صدی
صدی کا ہے اور ہر زمانے کا ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے، ہم اور آپ تو قرآن سے دور ہو گئے۔ کاش کہ اگر ہماری نسل، ہماری قوم قرآن مجید کو پڑھتی، ان کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے والی ہوتی تو اتنا نہ سمجھانا پڑتا۔ حالات بد سے بدتر اس ملک کے نہیں ہو جاتے۔ قرآن اعلان کرتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اے لوگوں کیا خیال ہے کہ جو لوگ کہیں گے دنیا میں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، قرآن کہتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خیال خام ہے، ایک جھوٹا خواب ہے جو بالکل وجود نہیں پا سکتا۔ جو کہے گا، جو پڑھے گا اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جو کہے گا ہم مسلمان ہیں، جو کہے گا ہم اللہ اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ آزمایا جائے گا۔ اور قرآن نے اور عجیب تاریخ بتا دی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، غیور فرزندوں، یہ اس ملت کا، اس امت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آدم و نوح سے ہوتا ہوا موسیٰ و عیسیٰ تک یہی سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ہر زمانے میں جنہوں نے بھی یہ کلمہ پڑھا، ہم آزماتے رہے ہیں، اور آزمانے کا مقصد بھی اللہ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ دیکھا جاتا ہے اس میں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون مخلص ہے، کون کافر ہے، یہ آزمایا جاتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کون سچا اور کون جھوٹا ہے خدا جان لیں۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس لیے تاکہ دنیا بھی جان لے اس کو۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حالات، مشکلات، مسائل، ایمان اگر ہے اور ایمان پر اگر جمنا ہے، استقامت کی راہ اختیار کرنی ہے تو آئے گا۔ یاد رکھیے جو جتنا بڑا مومن ہوگا انہیں اتنی زیادہ ایذائیں پہنچائی جائیں گی، جو جتنے بڑے مقام اور منصب پر ہوگا، جو جتنی بڑی محبوبیت و مقبولیت خدا کے بارگاہ سے حاصل کیے ہوا ہوگا، انہیں اتنی ایذائیں دنیا میں دی جائیں گی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھروں میں ڈھک دیا گیا، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو ذبح کر دیا گیا۔ خود محبوب کبریا محمد رسول اللہ کی تاریخ پڑھیں تو کبھی ان کے سجدے کی حالت میں بھاری سے بھاری آنت اور اوجھڑیاں ان کے اوپر رکھ دی گئی کہ وہ اٹھ نہ سکیں، کہیں پتھر سے لہو لہان کر دیا، کیا چہرہ اور کیا پیروں تک خون سے لہو لہان نالین مبارکین، کہیں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں، خود آپ کے منہ میں گڑ جاتا ہے، فرشتے آسمان سے آتے ہیں اعلان کرانے کے لیے کہ اعلان کر دیں، عذاب کا حکم جاری کر دیں، لیکن وہ رحمت للعالمین یہ سب کیوں کرنے تو نہیں آئے تھے، وہ یہی کہتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ میرے آقا مولا نے اسی لئے فرمایا تھا الامثل فالامثل، جو جتنا افضل ہوگا اسے اتنا زیادہ ایذا پہنچائی جائے گی اس راہ میں۔ اس لئے مسلمانوں، تمہارے پیروں میں اسلام کے نام پر اگر کانٹے نہیں گڑے تو تم کتنے اسلام کے علم بردار ہو۔ ذرا سمجھو، اگر تم نے پتھر نہیں کھائے، تم نے گالیاں نہیں کھائیں، تم نے برا بھلا نہیں سنا تو کیا سنا؟ اگر ایسی زندگی گزار کر چلے گئے کہ تمہیں کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا، تم نے کچھ نہیں کیا تو کیا کر لیا؟ یقین مانیے اس بند گھر میں رہ کر گزر جانے والے لاکھوں کروڑوں انسان آئے لیکن تاریخ کے صفحات میں محفوظ نہیں رہ سکے۔ اگر تاریخ کے صفحات پہ محفوظ ہونا ہے، اگر اگر اسلام کے چراغ کو جلانا، اس کی لو کو تیز کرنا، اس کی معرفت کو عام کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا کردار پیش کرنا ہے تو خدا واحد کی قسم یقین مانیے حالات و مشکلات آپ پر آئیں گے اور آپ کو ان کو جھیلنا پڑے گا۔ امارت شریعہ اسی اعلاء کلمت اللہ کے لئے قائم کی گئی تاکہ ساری چیزوں کو مٹا کر، سارے بتاؤں کو مٹا کر، دلوں سے نکال کر ہر ایک آدمی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بیننا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کا اعلان کر دیا۔ اہل کتاب کو بھی آپ نے دعوت دیا، آؤ اس لئے کہ ہمارا تمہارا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ تو ایک ہے۔ ہم
رنگوں میں، نسلوں میں، ذات، برادری، قبیلے، خاندان اس قدر بڑھتے چلے گئے، کمزور ہو گئے اتنا۔ قرآن کی زبان میں یہ کہہ لیے، قرآن نے کہا تھا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے، اجتماعیت کے دھاگے میں اپنے آپ کو نہیں باندھو گے، اپنی قوت کو مضبوط نہیں کرو گے، قرآن کہتا فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہی ملک ہندوستان ہے۔ مجھے یاد ہے، معاف کیجئے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے مرشد گرامی، مخدوم گرامی اور ہم سب کے مرشد حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر فرمایا تھا کہ اس ملک میں جب 1,51,000 مسلمان صرف رہتے تھے تو مسلمانوں کی اس ملک میں حکومت تھی۔ دنیا جو یہ کہتی ہے کہ حکومت ہم اقلیت میں اس لیے ہماری حکومت نہیں فلاں اکثریت میں، یہ معاملہ بالکل جھوٹا ہے، یہ معاملہ بالکل جھوٹا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں ایمان تھا، یقین تھا، امانت تھی، دیانت تھی، خیانت نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، ہماری بہو بیٹیاں ان کے یہاں محفوظ رہیں گی۔ وہ جانتے تھے یہ مسلمان ہیں، ان کے امانت اور دیانت ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، ان کے ایفاء عہد ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ قوم جھوٹ نہیں بولتی، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتی، اسی کو حکومت سونپ دو، انصاف کرے گی۔ 1,51,000 مسلمان جب اس ملک تھے، انہیں حکومت سونپ دی گئی۔ آج 1/4 اس ملک میں مسلمان ہو کر، اتنی قوت میں ہو کر آج کس طرح بزدل ہو گئی، کس طرح اس کی ہوا اکھڑ گئی، ان کی آوازوں میں کوئی دم نہیں رہا، کوئی قوت نہیں رہی۔ جس بدترین صورتحال سے 2014 کے بعد سے لگاتار ابتری کی طرف ہمارے جاتے چلے جا رہے ہیں، ساری چیزیں، ساری صورتحال سامنے۔ لیکن آپ نے کبھی اس پر غور کیا، اس کے دوری کا، اس کے ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے، ہر زمانے میں ایک ہی ہمارے لیے نمونہ، اسوہ، آئیڈیل رہا ہے۔ اگر تحریری شکل میں دیکھ لیجئے تو وہ قرآن مجید ہے، اور عملی طریقے پر دیکھ لیجئے تو اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی راہوں پر، قرآن کے بتائے طریقوں پر چلنا چھوڑ دیا، اس لیے ہم یہاں سے یہاں تک پہنچ گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ترک عزت، ذلت اور مسائل یہاں تک اسی بنیاد پر پہنچ گئے۔ اگر تم قرآن پڑھے ہوتے تو تمہیں یقین ہوگا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہو کر رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان کامل ہے۔ ایک ایمان والا دنیا کے کسی سے ڈرتا ہے، کسی سے خوف کھاتا ہے، کسی سے رعب اس کو پڑتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بالکل ان کے یہاں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ایمان والے یہ نہیں ڈرتے۔ آج اگر ہمارے اندر ایمان و یقین کا وہ معیار قائم ہوتا، آج یہ حالات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، یاد رکھیے، آج ہمیں پھر اسی پر آنا پڑے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کے جیل سے ایک لمبے چوڑے تجربے کے بعد، جن کے شاگرد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے شاگرد مفتی کفایت اللہ ہیں، مفتی عتیق الرحمان ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء جن کے شاگرد ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے واپس آئے، فرمایا کہ اس لمبی زندگی میں جب غور کیا کہ ہماری کمزوری، ہماری پستی، ہماری ذلت کے اسباب کیا ہیں، تو صرف 2 سبب سامنے آئے۔ ایک سبب ہماری اجتماعیت نہ ہونے کی، کہ ہم میں اجتماعیت اور اتحاد نہیں، انتشار ہے، اور دوسرا ترک قرآن۔ مجھے معاف کیجئے اور کہہ لینے دیجئے کہ انہی کے شاگرد مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تشریح کی، فرمایا کہ استاذ گرامی قدر نے 2 سبب بتایا ہے، ایک اجتماعیت کا نہ ہونا اور ایک قرآن مجید کو چھوڑ دینا۔ لیکن ان دونوں کو اگر غور کریں تو ایک ہی سبب ہے قرآن کو چھوڑ دینا، اس لیے اگر قرآن پر عمل کریں گے تو قرآن تو بار بار کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، قرآن تو بار بار کہتا ہے تسلموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، قرآن تو اجتماعیت کا داعی ہے، علم بردار ہے۔ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، اپنی نسل کو پڑھائیں اور اس کو سمجھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اس کو کیا، یقین مانیے کہ آپ بہت آگے بڑھیں گے۔ آج اس ملک کی جو تصویر بنتی جا رہی ہے،
اور اس ملک کی جو تصویر بنائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو نقشہ لوگوں کے سامنے اس ملک کا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی درد انگیز ہے۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی جو آئی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں 3 سال کے بچے کو لازمی تعلیم اسکول جانا اس کے لیے ضروری ہے، اور 5 سال تک اس کا کوئی نصاب نہیں ہوگا، وہی نصاب ہوگا جو استاذ پڑھائے گا۔ اور استاذ ہماری برادری مسلمان کے کتنے پڑھاتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ پڑھانے والے کون اساتذہ ہوں گے۔ جب نصاب نہیں ہوگا تو کون سے علوم ان کے دلوں میں اتارے جائیں گے، آپ اس کو یقین کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب 3 سال کا ہر بچہ لازمی طور پر اسکول جائے گا تو یہ مدارس اسلامیہ جس میں 2-3% آج بچے پڑھ بھی لیتے ہیں، یہ مدارس اسلامیہ میں جانے پر پابندی ہوگی، اس لیے کہ جو بچہ بھی اسکول نہیں جائے گا اس کے خلاف وارنٹ جاری ہوگا۔ اب یقین مانیے سوائے اس کے اور کیا نظام ہوگا؟ ہم اور آپ ابھی سے ایسے اسکول بنائیں جہاں اسلامی طرز پر ہو، اسکول جانا ہے لیکن اسی طرز پر کہ اسلامی طرز پر ہمارا نظام دینیات ہو، اس میں قرآن و سنت کی بھی تعلیم ہو۔ ہم اپنے طور پر ایسا نظام بنا سکتے ہیں، لیکن بتائیے کتنے دولت مند، کتنے صاحب ثروت ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے ہوٹلز، بڑی بڑی تجارت، بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی فیکٹریاں تو لگا لی اور اپنی نسلوں کی دنیا کو جگانے کے لیے تو کچھ کر لیا، لیکن اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے کتنا پیسہ لگایا، کتنا خون اور پسینہ انہوں نے لگایا اس ملک کی آبیاری کے لیے، اس ملت کی آبیاری کے لیے، اس اسلام کی تحریک اور اس کے انقلاب اور اس کی زندگی اور اس کے تحفظ و حفاظت کے لیے، تو اس میں زیرو پر آؤٹ ہو جائیں گے۔ یقین مانیے اس میں ہم کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ پیسے و دولت قبر میں جاتے ہی سب ختم ہو جائیں گے جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وارثین آپ کا ذریعہ عذاب بنیں گے یا رحمت میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو قوم اپنی نسلوں کے لیے تعلیم کا نظام قائم کر دے اسکولوں کی شکل میں، جو قوم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور صدیوں کے لیے مکاتب کا نظام قائم کر کے چلا جائے تاکہ نئی نسل دین سے، ایمان سے واقف ہو جائے، یقین مانیے یہ ان کے لیے ایسا صدقہ جاریہ ہوگا کہ قبر نہیں بلکہ آخرت کی تمام منزلوں اور مرحلوں میں ان کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ لیکن ہم نے کتنا اس موضوع پر سوچا؟ کیا ہم نے 10 بچے کو اپنے پڑھا لیا اور 2-4 بچے کو پڑھا لیا ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں، سماج کا ہر بچہ آپ کا بچہ ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ سے بھی پوچھو گی کہ آپ کے سماج کا فلاں بچہ نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا، اگر دین کی تعلیم نہیں حاصل کی تو کیوں نہیں کی، ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں، اور آج مجھے اس بات پر جرأت مل رہی ہے کہ ہمارے امیر شریعت حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا خود یہی خیال، یہی فکر ہے، دن اور رات یہی جذبہ اور یہی فکر انہیں تڑپاتی ہے، بار بار انہیں بے چین کرتی ہے کہ اس ملک میں کیسے چپے چپے میں دارالقضا قائم ہو جائے، امارت شریعہ کے ماتحت تمام صوبوں میں کیسے اسکول قائم ہو جائیں، مکاتب ایک ایک گاؤں میں کیسے قائم ہو جائیں۔ اسی کے نظام کو لے کر اور اسی کے فکر اور خیال کو لے کر ہر شعبے کو آپ نے جو مضبوط نظام دیا اور حکم دیا ہے اور جس پر امارت شریعہ اس وقت تیزی سے کام کر رہی ہے، دعا کیجئے یہ سلسلہ جاری رہا تو چند سالوں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی تبدیلی اور بڑے انقلاب کا انشاءاللہ العزیز اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اخیر میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ امارت شریعہ کے پیغام کو یہ سمجھیں کہ امارت شریعہ نے ہمارے ایمان اور اسلام کے تحفظ کے لیے اور اس ملک میں پورے شعار کی حفاظت کے ساتھ ہمیں جینے کا حوصلہ دینے کا ادارہ امارت شریعہ ہے۔ یہ صرف چاند دیکھنے کے لیے اور چاند کی خبر دینے کے لیے کہ رمضان کا چاند ہو گیا، عید کا چاند ابھی نہیں ہوا، کل 30 کا ہے، کل نہیں پرسوں ہے عید، اس کام کے لیے صرف نہیں۔ ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم آپ تک نہیں پہنچا سکے کہ ہمارا کیا کام ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ 100 سے زائد مکاتب اس کے تحت چل رہے ہیں اور کئی سو ادارے وفاق کے تحت چل رہے ہیں، جس کا سارا نظام امارت شریعہ کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے۔ کئی اسکول ہیں، کئی ہاسپٹلز ہیں، کتنی ITI ہیں، دارالعلوم الاسلامیہ ہیں، معہد العالی ہے جہاں مفتی قاضی بن کر صرف بہار نہیں پورے ملک اور بیرون ملک میں جو قضات قاضی کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ سب امارت شریعہ کی خدمات ہے۔ اور جہاں
تک رہا مسئلہ ریلیف کا اور ریلیف کی تقسیم کا کہ یہاں سیلاب آ گیا، وہاں مسئلہ